درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بس حضرت اللہ کا کرم اور احسان ہے، اللہ رب العالمین نے جو ہے اپنے ذکر اور فکر کے لیے اللہ نے ہمیں موقع دیا، ورنہ اس وقت لوگ اپنے بہت ساری چیزیں مصروف ہیں۔ اللہ ان چیزوں سے نکال کے اللہ نے ہمیں بلایا ہے اور اپنے ذکر فکر کا موقع دیا اللہ نے۔ آج ہر دل پریشان ہے، ہر قلب پریشان ہے، پیسے والا پریشان، غریب پریشان، جس کے بعد بے شمار دولت ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان، امیر بھی پریشان، سب پریشان، ایک عجب عالم چل رہا ہے۔ اس لیے پریشان ہو بھائی، سب کچھ ہونے کے بعد بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں کچھ بھی نہیں ہے؟ سب کچھ ہونے کے بعد بھی کیونکہ دل میں سکون نہیں ہے۔ دل کا سکون جو ہے سب سے بڑا سکون ہے، دل کی جو امن ہے سب سے بڑا امن ہے۔ جس کے پاس یہ نہیں ہے اس کی جائیداد بیکار، اس کی دولت بیکار، اس کی جو ہے سب چیزیں بیکار۔ جو دل کا سکون ہے وہ اس کی بات الگ ہے۔ ایک جگہ جنگ چل رہی تھی اور جنگ چلتے چلتے جو ہے ایک ملک تھا، اس کو بادشاہ نے جو ہے قبضہ کر لیا۔ ایک اللہ والا سو رہا تھا، فقیر، اپنا عبادت کرتا، نماز پڑھتا اور سو جاتا، تو اس کو لات مارا، لات مار کے بولا کہ کھڑا ہو جا، جو یہ تیری ملک تھا اس کو میں نے قبضہ کر لیا ہے، ملک کو میں نے فتح کر لیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی ملک تو فتح کرنا بادشاہوں کا کام ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک کو فتح کرنا بادشاہوں کا کام ہے، اور گدھے کا کام ہے لات مارنا۔ ہے جی، گدھے کا کام ہے لات مارنا، بادشاہ کا ملک فتح کرنا۔ یہ بول کے چادر اوڑھ کے سو گئے۔ امن، چین، سکون، قلب میں کوئی اضطراب نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ اس دل کے اندر اللہ تھا۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ ہوتا ہے، تو تمام کام آسان ہو جاتے ہیں، ہر چیز میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے، ہر عمل میں اس کو جو ہے نا سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کو مطمئن، قلوب کو نا مطمئن قلب، مطمئن کر دیتا اللہ تعالیٰ قلب کو، اور جس کے قلب مطمئن ہو جائے اس سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں اس دور میں، بلکہ کسی بھی دور میں۔ ارجعی الی ربی راضیہ مرضیہ ادخلی فی عبادی وادخلی جنہ۔ اللہ اس سے راضی ہوئی کہ اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے۔ تو مقصد یہ ہے کہ قلب کیسے سکون میں آئے گا؟ جی، قلب دولت سے سکون میں تو نہیں آئے گا، شہرت سے سکون میں نہیں آئے گا، وقتی طور پہ سکون، وقتی طور کا مزہ۔ دولت آ جائے گا تو سوچے گا دولت کبھی کم نہ ہو، کوئی چھین نہ لے، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، 10 سوچیں دل کے اندر۔ اور فقیر کیا تھا؟ وہ سو رہا تھا۔ ایک شخص کو کسی نے بھیجا کہ بھائی وقت کے جو خلیفہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو شہید کرنا ہے۔ تو بڑا ایک اسپیشل بندے کو ٹاسک ملا، اس نے بولا میں جو ہے شہید کروں گا اس کو۔ بولا کیسے؟ بولا ٹھیک ہے۔ تو اس کو وہ زہریلا خنجر، اتنا چھوٹا تھا، زہریلا خنجر تھا اس کے پاس، وہ لے کے نکلا تو شہر پہنچ گیا۔ تو پوچھا کہ یہ جو وقت کا خلیفہ کہاں ملے گا؟ اس سے کہا، اس نے سوچا ہوگا اللہ علم بالصواب، اس نے سوچا ہوگا کہ بادشاہ کے پیر پہ گر جاؤں گا، پیر پہ گر کے ہے نا پیٹ پہ خنجر مار دوں گا، کسی بھی طریقے سے اس نے اپنے پلاننگ کی ہوگی۔ چھوٹا خنجر تو اسی لیے ہوتا ہے نا۔ تو بہرحال وہ چلتا گیا
بھائی وقت کا بادشاہ کہاں پر ہے، وقت کا بادشاہ کہاں پر، معلوم کرتے 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 ایک شخص کے پاس پہنچا کہ بولا بھائی آخر کو بتائے کہ بادشاہ آپ کا جو ہے خلیفہ ہے کہاں ملے گا؟ بولا وہ درخت کے نیچے سو رہا ہے جی، اس درخت کے نیچے سو رہا ہے۔ تو جب اس نے دیکھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بادشاہ ہے، زمین پہ سو رہا ہے، چٹائی بھی نہیں ہے، تکیہ بھی نہیں ہے، ہاتھ رکھ کے سو رہا ہے۔ بولے یار اس کو کون مار سکتا ہے؟ اس کے ہاتھ سے خنجر گر گیا، جو چھپا ہوا خنجر تھا اس کے ہاتھ سے گر گیا، اور اس کو کوئی نہیں مار سکتا۔ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ عمل جو تھا نا مطمئن کا عمل تھا، ٹھیک ہے نا، اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے۔ اب آدمی رات کو سوتا ہے، میں ادھر یو کے میں تھا، لندن میں تھا، مجھے ایک گورے نے بولا آپ کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ میں بولا کہ شراب پی رہے تھے ہم، جو ہے باہر تھے، اور شراب میں گاڑی میں بیٹھ کے شراب پی رہے تھے، یا کہیں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے کہ چائے کافی باہر ہوتی ہے، شراب بھی ہوتا ہے، دنیا کی چیز ہوتی ہے، وہاں کو روکنے والا نہیں۔ تو ہمارے تو 7 دوست ہیں، بہت بڑی داڑھی تھی، کتنی بڑی داڑھی تھی، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مجھے بولا کہ یار، ایک گورے نے بولا کہ آپ کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ میں نے کیوں، نیند کے لیے کیا چاہیے؟ یار آپ لوگ شراب نہیں پیتے، آپ کو نیند آ جاتی ہے، ہم تو بغیر شراب کی نیند نہیں آتی، یا شراب کے ساتھ بعض دفعہ میں گولی لینا پڑتا ہے نیند کے لیے۔ میں نے بولا بھائی مولوی سب سے زیادہ سوتا ہے ہمارے یہاں پر، بیٹھے بیٹھے بھی ابھی سو جاؤں گا میں، ٹینشن نہیں، ابھی دکھاؤں سونا نمونہ ہے جی۔ تو میں نے کہا بھائی ہمیں شراب کی ضرورت نہیں پڑتی نیند کے لیے، ہمیں کیا ہے، ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، ہمیں نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، اللہ کا ذکر کرتے نیند آنی شروع ہو جاتی ہے۔ کسی وقت بہت زیادہ پریشانی ہو، ٹینشن ہو کہ بھائی نیند نہیں آ رہی، کوئی ایسا کام ہے، تو پھر ہم کیا کرتے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تسبیح میں نیت کرتے کہ 100 دفعہ پڑھیں گے، اور 100 دفعہ سے پہلے نیند آ جاتی ہے۔ ارے یار یہ تو بڑا عجیب ہے، میں نے ٹرائی کر کے دیکھو، مسلمان بن کے دیکھو، اب پتہ چلے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مطمئن قلب وہی ہوتا ہے جب اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں لگتا ہے۔ ایک نوجوان لڑکا تھا، نوجوان لڑکا، اللہ سے دور تھا، دین سے دور تھا، اسے کسی سے محبت تھی، شاید عشق تھا کسی سے، وہ لڑکی ملی نہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کوئی محبت کرتا ہے، اسی محبت نہیں ملتی، لڑکا باولے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے بال رکھ لیتے ہیں، نہ بالوں کا ہوش ہوتا ہے، نہ لباس کا ہوش ہوتا ہے، نہ کسی چیز کا، کیونکہ ملنگ ہو جاتے ہیں عشق کے اندر۔ اللہ کے عشق میں ویسے لوگ ملنگ ہوتے ہیں، لیکن وہ الگ ملنگ کی ہوتی ہے، کہ جو محبت کے عشق میں ملنگ ہوتا ہے وہ ملنگ ہو جاتا ہے۔ تو بیچارہ عشق میں ملنگ تھا، اور جو ہے شراب کے نشے میں دودھ پڑا ہوا تھا، دودھ پڑا ہوا سو رہا تھا۔ تو ایک شخص تھا، بڑا نیک بندہ تھا، اللہ اللہ کرنے والا تھا، کہ دیکھا کہ ایک جگہ کسی کشتی کا انتظار کر رہا تھا، تو کشتی کا انتظار کر رہا تھا، دیکھا اس کے پاس ایک بچھو نکلا، بڑا خطرناک بچھو، اتنا بڑا بچھو، جو خطرناک زہریلا بچھو۔ اس کو اس کے بارے میں اندازہ تھا، یہ بچھو جو ہے بڑا خطرناک بچھو ہے، یہ کسی کو اگر مارے تو یہ سانس بھی نہیں لے سکتا بندہ، اتنا خطرناک بچھو تھا۔ وہ بچھو جو ہے اس کے سامنے سے نکلا، اور جیسے کہ ویٹ کرتا ہے نا کسی، جیسے وہ ویٹ کر رہا تھا کشتی کا، تو اسی طرح وہ بھی کشتی کا ویٹ کر رہا تھا۔ اب وہ اس کو مارا نہیں، اس نے حیران ہو گیا، اس میں کوئی ضرور بات ہے کہ جس طریقے سے وہ کھڑا ہوا ہے کسی چیز کا انتظار کر رہا ہے۔ تو بھائی جیسے کشتی آئی وہ بیٹھا تو لپک کے وہ بھی بیٹھ گیا، سائڈ میں چپک گیا۔ اب وہ حیران اور پریشان ہو گئی، کوئی بات ہے۔ اب وہ جو نا، وہ جس جگہ اترنا تھا اس کو، بچھو بھی وہیں اترا۔ اب بچھو آ گیا کہ یہ پیچھے پیچھے، ماجرا کیا ہے بھائی؟ ماجرا تو دیکھیں، بچھو وہاں سے یہاں آیا اور بالکل عجیب طریقے سے چل رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی اللہ کے اس میں حکمت ہوگی۔
تو بچھو جو ہے چلنے لگا جا رہا تھا، وہ بچھو کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، بچھو آگے آگے جا رہا تھا، اور بچھو نوجوان کی طرف جانے لگا۔ اب وہ گھبرایا کہ یار یہ نوجوان جو بچہ سو رہا ہے، یہ جو لڑکا نوجوان سو رہا ہے، بچھو شاید اس کو ڈنک نہ مار لے۔ اس نے پتھر اٹھایا کہ اب تو اس کو مارنا فرض ہے، کیونکہ وہ نوجوان کو مار دے گا، بیچارہ زمین پہ روڈ پہ سو رہا ہے۔ تو اس نے جب اس نے جب پتھر اٹھایا تو دیکھا ایک خطرناک قسم کا سانپ آیا اس نوجوان کے پاس، اور جیسے اس نوجوان کو مارنے کے لیے سانپ بڑھا، بچھو نے اس کو کاٹ لیا۔ جب بچھو نے اس کو کاٹا تو سانپ طرف سے مر گیا وہیں پر ہی، کتنا زہر ہوگا، اور بچھو نے کاٹ کے پھر پلٹ گیا اسی گھاٹ کی طرف جہاں جو ہے وہ اس کے پھر پیچھے گیا، دیکھا وہیں پر ہی پہنچا، وہ کشتی کے انتظار کر رہا ہے۔ اب اس کے دل میں تجسس ہوا کہ بھئی یہ کوئی اللہ کا ولی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی فرشتے کو حکم دیا ہوگا اس بچھو کو یہاں تک پہنچا اور اس نوجوان کی جو ہے میں حفاظت کروں، میرا ولی سو رہا ہے، اس کی حفاظت کروں، اس کو دھیان دوں، اس کو دیکھوں میرے ولی کو، وہ رئیس سے مجھے فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ کا ولی سو رہا ہے تو اس کو اٹھاؤں۔ جیسے اٹھایا تو مجھ سے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی، بولا ہے تو شراب پی کے سو رہا ہے، تجھے پتا اللہ تجھے کتنی محبت کرتا ہے؟ تو اس نے بولا جس کو محبت کرنی تھی وہ تو چھوڑ کے چلی گئی، اب کون مجھ سے محبت کرتا ہے؟ عاشق کیسے ہی ہوتا ہے نا، کچھ اور نظر ہی نہیں آتا ہے نا۔ تو مجنو تھا نا، لیلا مجنو، سنا ہے اس کا واقعہ؟ امام حسن نے ان کو کہا کہ اس کا نام کیس تھا، کیس، امام حسن نے کہا کیس دیکھ، جس کے ہاتھ میں حکومت اچھی لگتی تھی میں نے اس کے ہاتھ میں حکومت دے دی، حضرت معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کر لی، جس کے ہاتھ میں حکومت اچھی لگتی تھی اس کے ہاتھ میں نے حکومت دے دی، اور دو مسلمان گروہ میں صلح ہو گیا۔ کیس تھوڑی دیر خاموش ہوتا ہے، بولتا حکومت تو لیلا کے ہاتھ میں اچھی لگتی تھی حکومت تو لیلا کے ہاتھ میں اچھی لگتی تھی۔ اب وہ امام جو ہے نا حسن جو ہے مسکرایا، بولا تو مجنو ہو گیا، جب سے اس کا نام مجنو پڑ گیا۔ اور اسے جب لیلا کا قصہ ایک بادشاہ نے سنا کہ بھائی لیلا کی اتنی کہا وہ ہے، ایک بندہ اتنا مجنو ہے اس کے پیچھے، تو اس کو دیکھے تو صحیح کون ہے بھائی۔ وہ لیلا کو بلایا بھائی بادشاہ میں، تو لیلا بالکل یہ شرٹ کا کلر نہیں، بلیک کلر بھائی نے پہنا، بالکل اس کلر کی تھی۔ اس سے بولا بھائی تو لیلا ہے؟ اللہ معاف کرے، تیرے سے اچھا تو بیلا ہے کیسی لیلا ہے تو اس سے بولے میرے حسن کے بارے میں پوچھنا ہے تو مجنو سے پوچھو کہ میرا کتنا حسن ہے۔ بولا عشق ہو جائے تو پھر وہی والی بات تھی۔ تو شرابی نوجوان نے کہا کہ بھائی جس کو مجھ سے محبت کرنی تھی وہ تو چلی گئی، تم کس کی محبت کی بات کر رہے ہو؟ بولے وہ اللہ جو تو سو کر بھی جو ہے سوتا رہا اور وہ جاگ جاگ کے تیری حفاظت کرتا رہا۔ یہ دیکھیے زہریلا سانپ تجھے مارنے آیا تھا اور اللہ نے ایک بچوں کو بھیجا تجھے بچانے کے لیے، وہ کہاں سے تیرے آگے اس نے حفاظت کی؟ تو جس کے عشق میں تو پاگل ہے اور جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کر رہا تو اس کو بھول گیا۔ آج جو ہے اللہ کو بھول گئے، ظاہری چیزوں پہ ہم لگے ہوئے ہیں، ظاہری باتوں پہ، ظاہری محبت پہ، ہے نا جی۔ ایک شیخ کے پاس جو ہے ایک مرید گیا، بھائی حضرت جی کیا کرنا ہے؟ اصلاح کرنا ہے۔ اچھا بھائی اصلاح کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہے بیعت کرنا تھا، بیعت کر لی اصلاح کے لیے، تو گیا وہاں پر خانقاہ میں، تو وہ جو بزرگ تھی ان کی ایک باندی تھی، نوکرانی تھی، وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اب وہ بیچارہ ہمارے کراچی والا لیاری والا ہوگا، چاکی واڑا والا، اس کی محبت ہو گئی دوبارہ، ہے نا، بار بار محبت ہوتی لوگوں کو نا آج کل، تو محبت ہو گئی۔ اب وہ اس کے پیچھے پاگل، شیخ اس کو ضرب لگائے، اس کو ضرب کہیں اور جا رہے تھے۔ شیخ نے کہا یار تو گڑبڑ چل رہا ہے کچھ، اس کے ساتھ جو ہے
اس کا قلب تو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا، قلب تو کہیں اور جا رہا ہے۔ تو شیخ صاحب نے اس کو جب مشاہدہ کیا تو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو نوکرانی کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے۔ تو اس سے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو صحیح ہے، خیر ہے۔ تو اس نوکرانی کو شیخ نے دوائیاں دی، تو دوائیاں دی، اس نوکرانی کو موشن ہو گیا، اور جب موشن ہو گیا تو اس کے چہرے کا رنگ بگڑ گیا۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے، جب موشن ہوتا ہے، جسم میں پانی جب خشک ہو جاتا ہے تو سب خوبصورتی خلاص ہو جاتی ہے، چہرہ الگ الگ عجیب سا ہو جاتا ہے۔ تو اس کو شیخ نے بولا کہ اصلاح کرنے کا طریقہ تھا شیخ کا، اس نے کہا کہ بھائی یہ لے، تو اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس کو دیکھا وہ حیران ہو گئی، تو عجیب سی ہو گئی، اور ایک پلیٹ لایا، پتیلا لایا بڑا سا، اس کے اوپر لال رومال بچھا ہوا تھا، اس میں غلاظت تھی، اس نے غلاظت ہٹایا، بولے حقیقت تم اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ یعنی انسان کے اندر تو غلاظت ہے تو خوبصورتی ہے نا، غلاظت نکل گئی خوبصورتی ختم۔ تو حقیقت تو انسان اپنا ذات کو اگر ظاہر کرے، من عرف نفسہ فقد عرف رب، اپنے آپ کو مشاہدہ کریں تو گندگی سے بھرا ہوا ہے جی، گندگی سے بھرا ہوا ہے۔ اگر انسان گندگی سے نہیں بھرا ہوا ہے تو خون کو پینے کیوں منع کیا؟ خون لگ جائے تو نماز نہیں ہوگی، خون ناپاک ہے، اپنا ہی خون ہے، اپنا ہی خون اپنے جسم میں گر جائے تو نماز نہیں ہوگی، ناپاک ہے، خون بہہ جائے تو نماز وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی لیے جو ہے انسان تو خود غلاظت ہے، لیکن وہ جب پاک ہوتا ہے، جب اللہ کا ضرب لگاتا ہے دل میں، اس کے دل میں جب اللہ آ جاتا ہے تو پھر جب وہ سمندر میں تھوکتا ہے، خود سمندر کو اللہ تعالیٰ بھر دیتے ہیں، خشک کنویں کو اللہ تعالیٰ بھر دیتے ہیں۔ جب بھرتے ہیں جب انسان اللہ کو دے دے، 100% اللہ کو دینا ہے۔ اچھا جی، اب ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا سوچے غور کریں، مشاہدہ کریں، جتنے بھی مریدین ہیں سب چیز لوگ، کہ اب ہم واقعہ سنتے ہیں کسی اللہ کے ولی کا، دل میں آتا ہے یار ہمیں بھی اللہ کا ولی بننا چاہیے، ایسا ہی آتا ہے دل میں، یار ہمارے اندر ویسی طاقت ہو، ہم جو ہوا میں اڑے۔ ایک واقعہ بتا دو، اڑنے سے واقعہ یاد آیا۔ ایک اللہ کے ولی تھے، بہت زبردست سے بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، تو اس کی بیگم اس کو نہیں مانتی تھی، بولے یار یہ تو ایسا ہی ہے، ڈرامے بات کرتا ہے، سب کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اس دن ہزاروں مریدین پتہ نہیں کیوں بن گئے اس کے، اور بیچارے پیر صاحب جو ہے اللہ کے ولی جو تھے کنورس کرتے تھے بیوی کو، بیوی تھی، کوشش کرتے تھے کہ یار وہ وائف بھی عزت کرے، دنیا عزت کرے تھی، گھر میں عزت نہیں ہے یار، ٹھیک ہے نا، تھوڑی وائف بھی عزت کرے، رسپیکٹ کرے۔ وائف تو رسپیکٹ کرنے کا چھوڑے تو وہ تو کسی خاتے میں نہیں بیچارے کو مانتی تھی۔ تو پھر اس نے کہا یار آج میں اس کو کرامت دکھاتا ہوں۔ تو بیگم جو ہے چھت پہ، گھر تھا اوپر چھوٹا چھت تھا، اس کو کپڑے سکھا رہی تھی، اور اللہ کے ولی ہوا میں اپنے قالین کے ساتھ اڑتے ہوئے اس کے سامنے سے گئے، کھڑکی سے گھومتے اپنے کمرے میں آ گئے۔ دیکھیے اور یہ کوئی ولی اللہ گزر رہا، بھائی آج آنے تو اس کو بتاؤں گی، یہ میرے 2 نمبر پیر صاحب کو آنے دو، میں بولوں گا اللہ کا ولی میں نے دیکھا ہے ہوا میں اڑتے ہو، تم کون سے اللہ کے ولی ہو؟ تو آئی تو شروع ہو گئے، آپ اللہ کے ولی، میں نے ابھی دیکھا اللہ کے ولی اڑتے ہوئے گیا تھا یہاں سے۔ بولے بھائی میں ہی تھا وہ۔ بولا نہیں آپ نہیں تھے۔ بولے بھائی میں ہی تھا وہ، یہ دیکھو لال قالین، یہی قالین تھا نا؟ بولا ہاں قالین تو یہی تھا، اور یہ میں یہاں سے اڑتے ہوئے یہاں سے آیا۔ بولا اچھا آپ تھے، جب یہ ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، اب وہ سیدھا اڑنا بھی نہیں آتا ہے۔ تو بات کرتے حضرت بھول گیا میں۔ ہاں تو مقصد یہ ہے کہ اب ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی ہوا میں اڑیں۔ ہاں جی، اللہ نے ایسی طاقت دی اولیاء کرام کو کہ ایک ساتھ میں، اب اس کی ایسی مثال آپ کو بتاؤں، کرامت اولیاء کتاب پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے سن کے، اللہ رب العالمین کو کتنی طاقت دی ہے، اور اللہ کے کتنے محبوب لوگ ہیں، اللہ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں، وہ ہواؤں سے زیادہ تیز دوڑتے ہیں، ایک ساتھ میں جو ہے یہاں سے دوسری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایک فجر کی نماز تھی حرم میں، مکے میں، وہی 2 ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے، امی کو میں سمجھاتا ہوں کہ صبح صبح جناب روٹیاں نہیں کرو، میری نماز چلی جاتی ہے آج،
شکر ہے میری جو نا تکبیر اللہ فوری ٹائم سے پہلے پہنچ گیا. بولا بھائی آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ بولا یمن سے آ رہا ہوں. یمن سے فجر کی نماز پڑھنے آ رہا ہوں. تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ یار ہم بھی پاکستان سے فجر کی نماز مکے میں پڑھیں. دل چاہتا نہیں چاہتا ہے جی؟ دل چاہتا ہوگا کہ ہم بھی یار ایسے ہو جائے فجر کی نماز مکے میں پڑھیں, مدینے میں جب چاہے چلے جائیں. لیکن کام وہ نہیں کرنا ہے جو انہوں نے کیے. بننا تو ولی اللہ ہے لیکن کام وہ ہم نے کرنا ہی نہیں ہے جو ولی اللہ بننے کا راستہ ہے. مشقت ہم نے نہیں اٹھانی, برداشت ہم نے نہیں اٹھانا ہے, ذکر ہم نے نہیں کرنا, مجاہدہ ہم نے نہیں کرنا, روزہ ہم نے نہیں رکھنا. چلو فقیر روزہ تو گیا ہمارا, روزے کی کوئی آواز نہیں آتی. تو بھائی جب کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو ولی اللہ کیسے بنیں گے؟ تو وہاں تو آپ کو 100% دینا پڑے گا. سب کچھ اللہ کے لیے, سب کچھ اللہ کے لیے. امام شافعی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. تو شخص نے آگے کہا کہ حضرت جی ذرا زکوٰۃ کے کیا حکم ہے, اس کے کیا حکم ہے بتائیں, اللہ کا کیا حکم ہے کہ کتنا زکوٰۃ دینا ہے زمین پہ سونے پہ. تو انہوں نے کہا یہ جو بیٹھے ان سے کیوں نہیں پوچھتے آپ؟ تو دل میں اس نے کہا یار یہ امام شافعی کو پتہ نہیں کیا ہوگا, اتنے بڑے امام میں بیٹھے ہوئے, وہ اتنا پتہ نہیں کون بندہ بیٹھا اس کو بولے ان سے پوچھیں. تو ہاں بھائی جی آپ بتائیں کیا اسلام میں حکم ہے, زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اتنا اس میں دینا ہے, سونے کا اتنا زکوٰۃ ہے, پیسے کا اتنا زکوٰۃ ہے, یہ تمہاری شریعت ہے. کہا یہ تمہاری شریعت ہے. بولا پھر دوسری بولے ہماری شریعت سب کچھ اللہ کا ہے. جب اس نے کہا سب کچھ اللہ کا ہے تو ایسی ضرب لگا اس کے دل کے اندر, وہ بے ہوش ہو گئے. سوال پوچھنے والا بے ہوش ہو گیا, ہوش نہیں رہا اس کو. آدھے گھنٹے کے بعد اٹھے, بولا بھائی وہ کون تھے؟ بولو تو گئے. بولو کون تھے؟ وقت کے کتب ابدال تھے. اب دل میں آتا ہے ہم بھی کتب ابدال بنے, بغیر ٹکٹ کے دنیا گھومے جی, آتا نہیں آتا ہے. لیکن 100% دینا پڑے گا بھائی, سب کچھ اللہ کا ہے. وہ ایسا نہیں کہ اللہ کے ولی کی جو ہے نا بیویاں نہیں ہیں جی, بچے نہیں ہیں, وہ جنگلوں میں رہتے ہیں, ایسے کوئی نہیں ہے. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے بختیار کاکی, بادشاہ تھے وقت کے شاید دہلی کے. تو نہیں کون تھا, کیا نام تھا, خواجہ بختیار کاکی. ہاں وہ دہلی کے بہت بڑے بادشاہ تھے. تو بولا جب میں وہ مر گیا تو کہا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس نے ایک وقت کی تکبیر اولا فوت نہ کی ہو اور اپنی زندگی میں کسی نامحرم عورت کو نہ دیکھا ہو. اب کون آیا آگے؟ ہمارا دور تو تھا نہیں, ورنہ 10 مولوی بتا رہے الحمدللہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا بھائی, ہم پاک صاف ہیں, ایک بھی وقت زمانہ ہماری فوت نہیں ہوئی. اس دور کے لوگ ڈرنے والے تھے. کہتے ہیں کہ 4 دن تک لاش میدان میں پڑی رہی, کوئی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نہیں آیا. ایک دھوبی آیا اور آگے جا کے منہ سے کپڑا ہٹایا. بولے اللہ کو پتا تھا اور آپ کو پتا تھا میرے راز کا, آپ نے سب کے سامنے کھول دیا. یعنی کہ مرنے کا والا بادشاہ تھا, اللہ کا ولی تھا, اور نماز جماعت پڑھانے والا وہ بھی ولی تھا, وہ بھی تھا. اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ بادشاہت میں بھی ولایت ملتی ہے بھائی, اور جو ہے غریبی میں بھی ولایت ملتی ہے. ضروری نہیں کہ بادشاہ تو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا, کئی ایسے واقعات ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ابھی 100% چاہیے ہوگا اگر آپ جو ہے اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں, اللہ کے قریب جانا چاہتے ہیں. پہلے تو آپ جب 100% اللہ کو دیں گے نا, سب کچھ اللہ کا ہے, ذکر فکر عبادت 100% سے مراد کہ آپ نے وہ کام. اب 100% ملا یار سب کچھ ہم جا کے صبح جائیداد وائداد سب جا کے ٹرسٹ میں جمع کر دیں, ایسا نہیں ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ اپنی جائیداد دولت گاڑی واڑی اٹھا کے سب کچھ, یہ نہیں کہہ رہا میں. یعنی کہ آپ کو دل سے 100% اللہ کو دینا ہے. یعنی کہ جو چیز اللہ نے منع فرمایا ہے
اللہ کے نبی نے منع فرمایا وہ آپ نے نہیں کرنا ہے. جو گناہ سے بچنے کے لیے کہا ہے وہ اس سے بچنا ہے. جو انہوں نے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کام نہیں کرنا وہ نہیں کرنا ہے. زبان کو تھکا دینا ہے. زبان تھکتی ہے, زبان میں ایٹھن پڑتی, کبھی دیکھا ہے زبان کبھی تھکتی, بولنا چاہتا ہے بول نہیں سکتا بندہ, ایسا کبھی ہوا ہے؟ ہوا ہوگا جو جھگڑا کرنے والا بندہ ہوگا, کسی سے لڑائی ہو جائے نا اور ٹھیک ٹھاک لڑائی ہو جائے اور لڑائی آدھے گھنٹے تک چلتی رہے بولنے میں, چیخم چلی میں, تو ایسا ایک وقت آتا ہے وہ زبان سے بولنا چاہتا ہے اور بول نہیں سکتا. نہیں ہے بس بولنا چاہتا ہے لیکن وہ زبان ساتھ نہیں دے رہا, گلا ساتھ نہیں دے رہا, جسم ساتھ نہیں دے رہا. ایسا ذکر کرے اللہ کا کہ زبان تھک جائے, حلق خشک ہو جائے, قلب جو ہے نا معطر ہو جائے, پھر بنے گی کیفیات. ڈائریکٹ نہیں ملے گی کرامات, ٹھیک ہے جی. پھر کیفیات بننی شروع ہو جائے گی, الگ سی کیفیت. کبھی کیا مزہ آئے گا, کبھی عجیب سی کیفیت ہوگی. آپ مجھے کیا ہو رہا ہے یار یہ بیٹھے بیٹھے, یعنی سمجھ نہیں سمجھے آپ, پیٹ خالی ہے لیکن پیٹ بھرا ہوا ہے. اب کوئی بولتا ہے اللہ آپ کو مزہ آ رہا ہے, بول رہا ہے اللہ مزہ مجھے آ رہا ہے. یہ بھی کیفیت ہے. قرآن کوئی پڑھ رہا تو آپ کو مزہ آ رہا ہے یار, قرآن پڑھ رہا ہے یار, کیا بھائی کیا پڑھ رہا ہے یار, وہ سن دل چاہے گا میں, یہ ہٹے ہی نہیں. کوئی اللہ کا تعریف کر رہا ہے تو دل چاہے گا بھائی تو تعریف کرتا رہے میں سنوں اللہ کی. یہ ہوتے کیفیات. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے, فرشتے آئے, اللہ کی تعریف کی. لمبا واقعہ مختصر کرتا ہوں. اللہ کی تعریف کی, اللہ کا نام لیا ہو. فرشتے جب اللہ کا نام لے, نام لینے والے فرشتے جس کو اللہ نے بھیجا ہو, سننے والے ابراہیم علیہ السلام, ان کے کان اور ان کا دل, تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا دوبارہ پڑھ دے یار, کیوں تو نے پڑھا ہے؟ بولا ایسے نہیں, فری میں تو نہیں پڑھتا, پیسے دو تو پڑھوں گا. اس سے بولے بکری لے لے آدھی, ریور لے لو آدھی, پڑھ دو. پھر اس نے پڑھا, پھر مزہ آ گیا. بولے تھوڑا سا دوبارہ پڑھ دے. بولا بھائی پیسے چاہیے, پیسے دے دیے سب. پھر پڑھا, پھر بولا کہ دوبارہ پڑھ دے بھائی. بولا بھائی اب تو سب کچھ چلا گیا, پیسے بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بولا میری ساری جائیداد تمہاری اور زندگی بھر تمہاری غلامی کروں گا, بس پڑھ دے تو ایک دفعہ. یعنی کہ کوئی دماغ کام کرتا ہے؟ نہیں کرتا. دماغ تو کام نہیں کرتے, لیکن کیفیت یہی ہے. جب اللہ سے محبت ہوتی ہے نا تو اللہ کی بات سننے میں مزہ آتا ہے. اللہ کی بات کو سننے میں مزہ آتا ہے. اللہ کی بات کو, اللہ کے نام کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے. کوئی کہتا ہے بھائی اللہ تجھے دیکھ رہا ہے, دل میں خوشی ہو جائے گی یار اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ابھی کو بولے بھائی اللہ تجھے دیکھ رہا ہے بھائی, تو آپ کب آؤ گے یار اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں نے 10,000 گناہیں یاد آ جائیں گی. وہ کیفیت بنتی ہے. پھر دوسری کیفیت بنے گی, پھر تیسری کیفیت بنے گی, الگ الگ کیفیت بنے گی. پھر اللہ رب العالمین جب کیفیت میں بندہ برقرار رہتا ہے, سمجھ میں آ رہی, جب ایک کیفیت کے اندر بندہ برقرار رہتا ہے, مستقیم چلنے لگتا ہے, تکبر, حسد, بغض, کینہ سب سے بچ کے, اور اللہ رب العالمین اس کی ذات میں بھی ایسی کیفیت ایک اور ڈال دیتے ہیں, وہ بڑی کیفیت ہوتی ہے. اللہ جب وہ بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو فوراً سن لیتے ہیں. تو جیسے کسی کے لیے دعا کرے گا وہ, اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو سن لیں گے. یہ بڑی کیفیت ہو جاتی ہے اس کے ساتھ. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین ایسے ایسے لوگوں سے ملاقات شروع کروا دیتے ہیں اس کی, وہ حیران ہوتا بھی کون ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا آہستہ 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 حجاب کے پردے ہٹانا شروع کر دیتے ہیں. تو لیکن پہلے کیا ہے, آپ کو 100% اللہ کو دینا ہے, یعنی کہ دل اللہ کو 100% دینا ہے بھائی. اس دل میں جو ہے نا کوئی اور نہ ہو, اللہ ہو. ہے جی, اللہ بولتا تو پریشان ہے میرا بندہ, میں بیٹھا ہوں, میری طرف سے دیکھ, مجھے بول تو صحیح کہ میں راتوں کو اٹھ کے, ہم کئی دفعہ ہم حضرت کئی دفعہ ہم پریشان ہوتے ہیں, آپ اور ہم نماز پڑھنے والے, لیکن کبھی ذہن نہیں آتا کہ رات کو اٹھ کے یار مانگے اللہ سے, یار اس سے فریاد کریں. ڈپٹی دیکھتے رہتے, کمشنر دیکھتے رہتے, یار اس کا کیا تعلقات ہے, وہ کون آئی جی سندھ بیٹھا ہوا ہے جی, کیا ہے یار, پہلے اللہ سے مانگو تو صحیح.
اس کے دل میں اللہ ڈالے گا. جب تم مانگو گے نہیں تو دل میں اللہ کیسے ڈالے گا تمہارے لیے؟ جب تم اللہ کو بولو گے اللہ کر دے گا تو تمہارے پیچھے پیچھے گھومے گا وہ کام کے لیے. لیکن ہم نے کیا ہے سب چیزیں پہلے دنیا پہ رکھ دی اور اس کے بعد پریشان بھی ہیں اور پھر جب واقعات سنتے ہیں پھر جو دل چاہتے ہیں اللہ کے ولی بھی بنے. لیکن اللہ کے ولی کے لیے بھائی میں نے بتایا کیا کرنا پڑے گا، وقت جان سب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی کیفیت کو بدلیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی کی ذکر کی کوشش ہے. پہلا سیڑھی ضرب ہے کہ جب ضرب لگتا ہے دل سے گندگی دور ہوتی ہے، معصیت دور ہوتی ہے اور اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق جو ہے دل کے اندر آتا ہے. باقی پھر اللہ راستہ کھولتے رہتے ہیں. ایسے ہی نا.